حضور کی روزانہ ایک کم از کم نعت سن لیں گے. یوٹیوب بھری پڑی ہے، خاص کر کے اویس قادری صاحب کو آپ سنیں گے نا تو آپ کے دل کے ارمان کھل جائیں گے اور حضور کی یاد آئے گی. اور جب حضور کی یاد آئے نا تو ایک آیت تلاش کرنا یہاں سے جانے کے بعد، سورہ توبہ کی آخری آیتیں 2، اس کو کہیں سے بھی تلاش کرنا، کسی سے پوچھنا یا یوٹیوب پہ سرچ کرنا، آپ کو مل جائے گی. اور جب وہ مل جائے اس کو پڑھیے گا. اور ایک آیت ہم روزانہ امام صاحب سے سنتے ہیں جس کو آیت درود کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ 2 آیتوں کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. اور اس کے بعد ایک درود شریف ہے، کوئی بھی آپ کو درود شریف آتا ہو آپ پڑھیں 5 مرتبہ. یہ 3 کام آپ کرتے رہیں گے. اللہ سے امید کیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان قریب رسول اللہ کرم فرماتے ہیں اور اپنی زیارت سے مالا مال فرماتے ہیں. دل کے اندر کلمے کا نور نہیں اترا، زبان سے جتنا چاہے کہہ لیں تو فائدہ نہیں. اور آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یزید بن معاویہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو پھر جس ذات کا کلمہ پڑھا، جس نبی کا کلمہ پڑھا، اس کے نواسے کو شہید کیوں کیا؟ اس نے کلمے کا نور تھا اس کے دل میں. اگر اس کے دل میں کلمے کا نور ہوتا تو دین نے جس کی محبت کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کو بجائے محبت کے شہادت دیتے؟ تو یزید نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا، اس کے دل میں نور نہیں اترا. تو آج تم بھی اگر صرف زبان سے پڑھ رہے ہو، کیا خبر تمہارا باطن بھی یزید جیسا ہو. وہ تم یزید جیسے ہی تو ہوئے نا، تبھی تم امت چھوڑ کے کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا. اگر تمہارے دل میں بھی کلمہ اتر جاتا تو شیعہ سنی وہابی کیوں بنتے؟ یہی بولتے نا کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. سیدی یونس الگوہر شاہی کے جواب: بے شک قرآن سے نور بنانا کوئی مشکل بات نہیں، قرآن سے فیض حاصل کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں، اور حضور پاک کے جلوے قرآن مجید کے ذریعے میسر ہونا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں. لیکن اس کے لیے قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، قرآن سے نور بنانا چاہتے ہو، کوئی مشکل بات نہیں. قرآن سے فیض اٹھانا چاہتے ہو، کوئی مشکل بات نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتے ہو، کوئی مشکل بات نہیں. کیونکہ جو کچھ تم یہ چاہتے ہو یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور ان کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، بس ایک شرط تمہیں پورا کرنا ہے. اس عظیم و شان کامیابی کو حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں، بس اللہ کے ایک شرط ہے، اسے ماننا ہے، پورا کرنا ہے. اور وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں ہی وہ شرط رکھے ہیں. سورہ الاعلیٰ آیت 14-19: قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کے اوپر کام کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے جان کو پاک کیا. اور وہ لوگ بیوقوف ہیں، وہ مسلمان بیوقوف ہیں جو یہ ترجمہ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جان سے مراد یہ جسم ہے. ترجمہ کرنے کے بعد یوں سوچتے ہیں کہ جان سے مراد اس جسم کی اور اشارہ ہے، تو جسم کو غسل وغیرہ دو، باوضو رکھو. ایسے لوگ بیوقوف ہیں. جان سے مراد تمہارے اندر کی روح ہے، نفس سے مراد تمہارے اندر کی وہ ناپاک روح ہے جسے پاک کرنے کا حکم ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے جان کو پاک کیا. قرآن کی آیت ہمیں اس وجود خاکی کو، اس جسم کو پاک کرنے کا حکم نہیں دے رہی ہے. ہمارے اندر جو اس جسم کے اندر جو جانیں بند ہیں، جو نفس بند ہے، اس نفس کو پاک کرنے کی حکم دے رہی ہے.
یہ سمجھنا ہے قرآن کو۔ جب ہم اپنے نفس کو، اپنے جان کو جو اس جسم کے اندر بند ہے اسے پاک کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نور سے وہ پاک ہوتا ہے۔ جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر قرآن سے نور بنانا کوئی مشکل بات نہیں، قرآن سے فیض حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں، اور قرآن مجید کے ذریعے حضور کے جلوے میسر کرنا، حضور کے دیدار کو پہنچنا بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن جب تک آپ کے اس وجود خاکی کے اندر جو جان بند ہے، جو نفس، ناپاک نفس جو بند ہے، وہ پاک نہیں ہوتا ہے، جب تک پاک نہیں ہوتا ہے تب تک تو آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہیں، اب فرقوں میں بٹے ہیں، اب امتی کہاں ہیں؟ جب تک آپ شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، تب تک آپ کامیاب کہاں ہیں؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے کامیاب ہونا ہے تو نفس کو، اپنے جان کو پاک کرو، قد افلح من تزکا۔ جب تک شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی بنے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا نفس فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے پاک نہیں ہے، آپ کا جان، آپ کی روحیں ناپاک ہیں، اس وجہ سے آپ فرقوں میں بٹے ہیں۔ جب اس قلب میں نور اللہ کی جانب سے اتر جائے گا، سرکار گوھر شاہی جیسی ہستی سے جڑنے کے بعد نور آ جائے گا، جب آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، آپ کا روح پاک ہو جائے گا، آپ کے قلب میں نور آ جائے گا، تب آپ کبھی نہیں کہیں گے خود کو شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی، بس یہی کہیں گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر قرآن سے نور بنانا، قرآن مجید کی آیتوں سے اس پر عمل کر کے قرآن سے فیض حاصل کرنا، حضور کے جلوے میسر کرنا، حضور کے دیدار کو پہنچنا، آپ کے لیے پھر کوئی مشکل بات نہیں رہے گی پھر۔ اور یہی تو اصل پوائنٹ ہے، یہی تو اللہ کی جانب سے شرط ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہی تو ہے کہ قرآن سے نور بنانا، قرآن سے فیض حاصل کرنا، حضور کے جلوے میسر کرنا، حضور کے دیدار تک پہنچنا، یہی تو کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ایک شرط ہے، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، نفس کے اوپر کام کیا اللہ کے نور سے۔ اور یہ نفس پاک ہوتا ہے تو مرشد کامل سے، سرکار گوھر شاہی جیسی ہستی سے جڑنے کے بعد، اللہ والے سے جڑنے کے بعد، جو سرکار گوھر شاہی ہی ایک واحد ہستی ہیں، وہ اللہ والے ہیں جو نفس کا ہنر، نفس کا علم دے رہے ہیں پاک کرنے کا۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوتا ہے آپ فرقوں میں بٹے ہیں، اور فرقوں میں بٹ کر چاہے لاکھ عمل کر لیں، مولوی کی باتیں مان کر، قرآن کی آیتیں لاکھ آپ زبان سے رٹ رٹ کر آپ تھک جائیں، یا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کچھ بھی کر لیں، آپ نے اللہ کا یہ شرط پورا نہیں کیا، قرآن مجید کا یہ شرط، قرآن مجید کی آیتوں میں جو یہ آیتیں ہیں، یہ آیتوں کے مطابق آپ نے یہ شرط پورا نہیں کیا، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ چاہے مولوی، عالم، عالمہ کی باتیں سن کر لاکھ آپ عمل کر لیں، پر شرط تو ایک ہی ہے، قد افلح من تزکا۔ کامیابی چاہیے تو اپنے جان کو، اپنے نفس کو پاک کرو، کیونکہ ایک سمر لعین وہ کربلا کی میدان میں تھا جس نے نواسائے رسول کے اوپر ظلم کیا، اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، ظلم و ستم ڈھائے،
क्या वो कलमा नहीं पढ़ता था? क्या वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता था? क्या वो नमाज, रोजे, हज, जकात नहीं करता था? वो सारे अमल करता था। ऐसा नहीं कि वो अमल नहीं करता था, सब कुछ वो करता था, लेकिन इस वजूदे खाकी से करता था, जिस्मों से करता था, जुबानों से करता था। लेकिन अल्लाह के शर्त तो वही थे, उस दौर में भी और इस दौर में भी। कद अफला मन तजक्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को, अपने जान को, जो जिस्मों में बंद है, जो रूह, जिसने उस रूह को पाक किया, वही कामयाब हुआ। उसने अपने नफ्स को पाक नहीं किया, अपने रूह को पाक नहीं किया। इस वजह से वो सिम्र लाइन कहलाया। इसलिए वो जाहिर तौर से वो गुमराह रहा, मरदूद रहा और अहले बैत पर ही जुल्म सितम ढाए। वो जाहिरी तौर से वो सिम्र लाइन था। तो आज के दौर के हम आप आम मुसलमान अगर ऐसा करते हैं, अपने नफ्स को, अपने रूह को पाक नहीं करते हैं, नूर नहीं उतारते हैं, तो बातनी तौर से सिम्र लाइन है। क्या फर्क है पड़ता है? वो जाहिरी तौर से वो सिम्र था, सिम्र लाइन था। तो आज के मुसलमान अगर अपने नफ्स, अपने कल्ब को पाक नहीं करते हैं अल्लाह के नूर से, तो बातनी तौर से वो सिम्र लाइन है। क्या फर्क पड़ता है? गुमराह तो वो भी था, और गुमराहियत में बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह उसने कर दिया। गुमराह आप भी हैं, क्या पता आपसे भी गुनाह हो जाए। अगर यही हाल रहा कि नफ्स पाक नहीं हुए, अल्लाह के शर्त आपने पूरे नहीं किए, तो आज ना तो कल आपसे भी बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह हो जाए, सरजद। पर कामयाब तो नहीं ना है। जब तक कामयाब नहीं है तो आज ना कल तो आपसे भी गुनाह होने हैं। गुनाह कबीरा में मुलफ़िस आपको भी होना है, क्योंकि अल्लाह के शर्त के मुताबिक कामयाब तो वो भी नहीं था और कामयाब आप भी नहीं हैं। और कामयाब नहीं हैं तो फिर लाख मौलवी साहब के बातों पर आप अमल करें, कुरान की आयतें उठाकर आप पढ़ें, खुशबू अतर लगाकर आप दरूद पाक जुबां से पढ़ें, और उम्मीद रखें अल्लाह के लुत्फ़ो करम का, फैज़ो करम का। वो करम, वो लुत्फ़ो करम, वो फैज़ अल्लाह के हासिल थोड़ी होने वाले हैं। अल्लाह के शर्त आपने पूरे नहीं किए, आप कामयाब नहीं हुए, तो फिर कहाँ से फैज़ मिलेगा? कहाँ से आप कुरान से नूर बनाएंगे? और भला कैसे हुजूर के दीदार को पहुंच पाएंगे? हुजूर पाक तो दीदार उसी को देते हैं जिसका नफ्स, जिसका कल्ब पाक है, जिसके कल्ब में अल्लाह का नूर है। और कुरान मजीद से भी फैज उसी को मिलता है जिसके कल्ब में अल्लाह का नूर हो, जिसका नफ्स पाक हो। और जिसके कल्ब में नूर नहीं, जिसका नफ्स पाक नहीं, वो फिरकों में बटा है। वो शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी में अटका है। और जब तक फिरकों में बटे हैं आप उम्मत से भी खारिज हैं, क्योंकि हुजूर पाक ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से बना, अब मेरी उम्मत मेरे नूर से बनी। तो जो हुजूर की उम्मत होगी उसके अंदर हुजूर का नूर होगा, और जिसके अंदर हुजूर का नूर होगा तो लाजमी है कि उसके नफ्स, उसके कल्ब पाक होंगे, और वो फिरकों में नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात, वो एक ही बात कहेगा कि उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आप सोचते हैं कि फिरकों में भी रहें और कुरान से फैज भी हासिल हो, हुजूर का दीदार भी हासिल हो, तो अप्लाई करें मौलवी की बातें, अमल करें अपने जीवन में, वो अमल लागू करें, अप्लाई करें अपने ऊपर, और देखें क्या आपको फैज मिलता है, क्या कामयाबी मिलती है। फैज तो हासिल होगा नहीं, हुजूर का दीदार तो होने वाला है नहीं, बल्कि और शैतान के हत्थे अब चढ़ने वाले हैं। शैतान आपको वो नूरानी नज़ारे दिखा देगा
اور آپ کو ایسے بزرگ ہستیوں کا دیدار کرا دے گا اور آپ کے اندر اور غروریت لا دے گا، جس سے آپ کے اندر اور تکبر بڑھ جائے گی اور آپ اللہ کی نظروں میں جلیل و خوار اور رسوا آگے چل کر ہونے والے ہیں۔ اگر چند عملیات کر لیتے ہیں، جب تک نفس پاک نہیں کرتے، قلب پاک نہیں کرتے، اگر پھر بھی عملیات کرتے ہیں، اپنے اوپر عمل لاگو کرتے ہیں، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اور شیطان کے ہاتھ میں اتنی اللہ نے طاقت دی ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی بزرگ ہستی کا آپ کو دیدار کرا دے اور کرا کے یہ آپ کو جتا دے کہ یہ حضور پاک ہے۔ وہ کرا سکتا ہے۔ حضور کا اوریجنل چہرہ تو نہیں دکھائے گا، پر کسی بھی حضور کسی بھی ہستی کو پیش کر دے گا اور یہ ثابت کر دے گا، آپ کے ذہن میں بھر دے گا کہ یہ حضور پاک ہے، یا پھر نورانی ہستی، نورانی نظارے آپ کو دکھا دے گا، جس سے آپ کے اندر اور غروریت بڑھ جائے گی، آپ کے اندر تکبر بڑھ جائے گا، آپ خود کو کچھ مان بیٹھیں گے، پھر آپ لوگوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگیں گے۔ اس حساب سے اللہ کی نظروں میں جلیل و خوار ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے، کامیاب تو نہیں ہونے والے۔ پر مرزا غلام احمد قادیانی والا حال ضرور ہو سکتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ کے شرط پورا کرنے پر زور دیجیے۔ سرکار گوھر شاہی سے جڑیے، اپنے نفس کا علم و ہنر سیکھیے، نفس کو پاک کرنے والا، اپنے قلب میں نور اتارنے والا۔